السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے۔ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور اے نبی، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ بھی عمل کرتے ہو، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرا بھی کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب ہے، درج ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگاہ رہو، بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ ان لوگوں کے لیے دنیوی زندگی میں خوشخبری ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بات بڑی کامیابی ہے۔ اور اب اے نبی، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں جو مخلوق ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ وہی ہیں اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں یقیناً بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کے لیے ہے جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے۔ تمہارے پاس ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اے نبی، کہہ دیجئے بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر اس کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ توبہ استغفار۔ اور اے نبی، آپ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجئے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میرے قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوارا رہے تو میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو، پھر تمہارا فیصلہ تم میں کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر مجھ پر تم وہ نہ فدیہ کرو اور مجھے مہلت نہ دو، پھر اگر تم حق سے پھر جاؤ تو میں نے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان کے لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ پھر اے نبی، دیکھیں ان لوگوں کا کیا قصہ، کیا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر ہم نے اس نوح کے بعد کئی رسول ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس واضح دلیل لے کر آئے تو پھر بھی نہ ہوئے کہ وہ اس ہدایت پر ایمان لے آتے، جیسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، اسی طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں میں مہر لگا دیتے ہیں۔ توبہ استغفار۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری آیتوں سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا، بے شک یہ تو یقیناً کھلا جادو ہے۔ توبہ استغفار۔
موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پائیں گے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے؟ کیا ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور تم دونوں کے لیے زمین میں عقیدہ دار ہوں جب ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لانے والے۔ اور فرعون نے کہا تم میرے پاس ہر ماہرین جادوگر کو لے آؤ۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو اس سے موسیٰ نے کہا ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ ناپسند ہیں۔ چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اور بے شک فرعون سرزمین مصر میں سرکش بنا ہوا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر یقین لاؤ تو اسی پر توکل کرو اگر تم فرمانبردار ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال، اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے، آمین۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کی بھائی کی طرف وحی کی تم اپنی قوم کے لیے میسر ہے کچھ گھر بناؤ، اور تم اپنے گھر والوں کو قبلہ رخ بناؤ اور نماز قائم کرو اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں شان و شوکت اور مال روز آخرت دے رکھا ہے، اور ہمارے رب تاکہ وہ لوگ تیری راہ سے بھٹکا دیں، اے ہمارے رب ان کے مال ور غرق کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، بس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کی گئی ہے، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے نبی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کی فوج نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے اس کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب اسے غرق ہونے نے پا لیا تو پکار اٹھا میں ایمان لاتا ہوں کہ میں بے شک اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر نبی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو پہلے نافرمان تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ آج ہم تجھے نجات دیں گے، تیرے بدن سمیت تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے والوں کے لیے نشان عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے البتہ غافل ہیں۔ اور یقیناً ہم نے نبی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ اے نبی، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان روز قیامت کو ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ انشاءاللہ یہ تو ضرور ہونا ہے، جو لوگ آج نہیں مانتے تو آخرت میں وہ ضرور پچھتائیں گے، کوشش کرو کہ مان جاؤ۔ پھر اگر آپ اس کتاب کے متعلق شک میں ہوں تو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے
تو ان لوگوں سے پوچھیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور نہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم عذاب صادر ہو چکا اور وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ وہ عذاب سے پہلے ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب ہٹا دیا، اور ہم نے ایک مقرر وقت تک انہیں اس سے فائدہ اٹھانے دیا۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور وہ اللہ ان لوگوں پر پلندی عذاب ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے نبی کہہ دیجئے، دیکھو، اگر غور کرو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور نشانیاں ہیں، اور ڈرو، ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیں گے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ لوگ بھی گواہ ان لوگوں کے سے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے۔ کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ توبہ استغفار۔ ابھی بھی وقت ہے، جو انسان نہیں سیکھتا، ایمان نہیں لاتا، وہ لے آئے، کیونکہ اللہ کی راہ ہی حقیقت ہے، باقی سب فیک ہے۔ اللہ حافظ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔